ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ بتائیے کہ قوم کہاں کھڑی ہے پاکستان کی؟ سوال ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے پاکستان کی؟ حکومت، اپوزیشن اور سہولت کار، ویٹیکن، قادیانی اسٹیبلشمنٹ مکمل 100% فیل ہے۔ اب اگر یہ فیل ہے، جو ہمارے باسز بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈرز بنے ہوئے ہیں، جو ہماری زندگیوں کا دار و مدار ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ کی کنجیوں میں ہے، یہ تو دنیا جان کے کرپٹ ترین ادارے ہیں، کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ انصاف نام کی کوئی چیز ان سے گزری نہیں۔ کسی نے نام رکھا ہوا ہے تحریک انصاف، کسی نے مسلم لیگ، اور سارے کے سارے کام کرتوت لبرلز کے، اور لبرلز تو ہوتے ہی کافر ہے۔ اور کسی نے کہا جی پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی تو ہم نے دیکھی نہیں۔ اگر عوام کی پارٹی ہے تو قانون قرآن سے بھاگنا اور اپنے آپ کو لبرلز کہنا، یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے۔ اور کسی نے نام رکھا ہوا ہے MQM۔ بھائی مہاجروں کا کام کیا ہے؟ مہاجروں کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کام کو مکمل کرے۔ ہجرت مکہ سے مدینہ مہاجرین نے انصار کے ساتھ مل کے، پٹھانوں کے ساتھ مل کے، بلوچیوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں پہلا کام قوانین قرآن و سنہ، احکامات کا دستور نافذ کرنا تھا۔ ہر آدمی، ہر کاروبار کا کام مکمل ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لاز بنائے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کا دستور نہ بنا ہے، نہ بنایا گیا، اور جو بنایا گیا ہے وہ تو ظلم ہے، وہ تو منافقت پر مبنی ہے۔ یہاں قوم کھڑی ہے، یہاں ہی قوم کھڑی تھی 75 سال پہلے۔ ہمیں بنایا گیا تھا کہ ہم نے امت واحدہ بننا ہے۔ قوم کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم امت واحدہ ہے؟ نہیں ہے، آف کورس ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہم لشکری قوم ہیں۔ ہم ایک سیکنڈ میں بکھر جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ہم مل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ایک لشکری قوم سے ہے۔ لشکری قوم خلافت راشدہ سے شروع ہوئی ہے، اور سنجوکیوں سے شروع ہوئی ہے، خراسان سے شروع ہوئی ہے، اور اسی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، اسی پچھلی صدی میں، 19,000 کی صدی میں وہ اختتام پہ پہنچے تو ہم سب کو بکھری ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر دیا گیا۔ پھر پاک برے صغیر پاک و ہند اور یہ خراسانی، یہ سارے علماء اکٹھے ہو کے انہوں نے اسی انداز پر، سنجوکی طرز پر، خلفائے راشدین کی طرز پر خلافت کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہاں جس زبردستی طریقے سے ہمارے ملک، سنجوکی ملک پر، سنجوکی ریاستوں پر، سلطنت عثمانیہ کی ریاستوں پر جو زبردستی انگریزوں نے کاروبار کے نام پر، اس وقت تو IMF نہیں تھا، کاروبار کے نام پر انہوں نے دھوکہ دے کر قبضہ کیا، تو آج ہمیں واپس اسی طرز حکومت پہ جانا ہے۔ قوم کہاں کھڑی ہے؟ کوئی طرز حکومت نہیں ہے۔ یہ موجودہ ڈیموکریسی ہے، جو اس ڈیموکریسی میں آپ نے حکومت کا کردار، ہر حکومت کا جو بھی آئی، اور ہر اپوزیشن کا کردار آئینے کی طرح عوام کے سامنے ہے۔ ایک ڈیموکریسی جس کا نام اسلامی جماعتوں نے بہت بڑا ظلم کیا، جس کا کریڈٹ لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی والے، خدا کا خوف کریں آپ۔ میں نے مکالمہ لکھا تھا 15 سال پہلے کہ ڈیموکریسی اسلام کی نفاذ قانون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈیموکریسی عوام کی حکومت ماتحت قرآن و سنہ۔ آپ نے یہ لفظ لکھانا تھا، آپ نے لکھا دیا کہ جی کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ آپ نے منافقت کا طریقہ اختیار کیا، اور آپ کے منافقت کے اختیار کیے طریقے سے آج 50-55 سالوں سے، 1973 سے ہماری ماں دھرتی کا نکاح، جو پہلا نکاح قائد اعظم بانیان پاکستان نے ماں دھرتی کا نکاح دستور قرآن سے پڑھایا تھا، ان کم بختوں نے، عقل کے اندھوں نے حقوق مالکانہ کو چھوڑ کے، ایک پیدائشی حق کو چھوڑ کے، ہر پاکستانی مسلمان کا پیدائشی حق ہے کہ اس کا دستور قرآن ہو،
آج کل میں نے بڑے شوق سے ڈرامہ دیکھا ہے، جس ڈرامے کا نام نظام عالم ہے۔ یہ نظام عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے پہلا الف سے شروع کیا تھا، پہلا سٹیپ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں پٹ گئی جماعت اسلامی، جس میں پٹ گئی ہند کا جمعیت علماء اسلام، جس میں پٹ گیا غدار مولانا مفتی تقی عثمانی۔ یہ غدار ہے، یہ کمپرومائزڈ ہوئے ہوئے ہیں، یہ خائن ہے۔ اس لیے خائن ہے کہ انہوں نے قرآن کے قانون کو نافذ نہ کرانے کے لیے ساری خدمات پیش کی ہیں، کرانے کی خدمات نہیں پیش کی۔ اگر قانون قرآن کو یہ نافذ کراتے یا خدمات پیش کرتے تو آج ہم وہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں یہ قوم آج کھڑی ہے۔ اگلے کلپ میں آپ کے ساتھ بات ہوگی۔